السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عکس پارٹ 15۔ اچھی خاصی رات ہو گئی تھی۔ دانش اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آیا تھا، لیکن اس وقت کہیں جانے کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ لان کے ایک ایسے گوشے میں پہنچ گیا جہاں بینچیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ موسم اچھا خاصا سرد تھا اور باہر خوب ٹھنڈک ہو رہی تھی، لیکن دانش ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ باہر نکل کر زیادہ سے زیادہ فلیٹ تک جا سکتا تھا، مگر فائدہ؟ وہاں جا کر بھی اکیلا پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو اس پر بڑی وحشت سوار ہوتی تھی۔ ایک آدھ بار سوچا تھا کہ لندن چلا جائے اور وہاں کی فضاؤں میں اپنے آپ کو گم کر دے، لیکن جب بھی یہ سوچتا ایک اور دہشت اس کے اوپر سوار ہو جاتی کہ تزئین اسے لندن سے بھی واپس بلا لے گی۔ ایک دو بار گھر چھوڑ کر نکلا تھا، لیکن ہوش آیا تو پراسرار طریقے سے بیڈ روم پہنچ گیا تھا، اور یہ بات آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سمجھ لو تو خیر، بہت سی باتیں نہیں آئی تھی، لیکن ایک بات اچھی طرح جانتا تھا کہ زندگی ایک ایسا عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ باہر بیٹھے بیٹھے ٹھنڈ لگنے لگی تو کافی دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور خوابگاہ کی جانب چل پڑا۔ اس کے اندر کافی وحشت تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، تزئین نے اسے اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے تزئین کی طرف دیکھا تو وہ آرام سے کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اسے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ زندگی کو کیا روگ لگا بیٹھا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ بہرحال آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون جھلکنے لگا۔ اس نے خونی نگاہوں سے تزئین کو دیکھا۔ اگر میں اس کی گردن دبا دوں تو میرا کیا بگڑے گا؟ ارب پتی باپ کی اولاد ہوں، اگر پتہ چل بھی جاتا ہے تو پاپا سب ٹھیک کر لیں گے۔ میں بھی تو عذاب میں گرفتار ہوں۔ اس نے میری زندگی تلخ کر دی ہے، لیکن اگر میں کسی کو یہ بتاؤں گا کہ وہ انسان نہیں چڑیل ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ عامر کے سامنے اس نے کتنی زبردست اداکاری کی ہے، دوسروں کے سامنے بھی یہی کہے گی، اور پھر ویسے بھی انتہائی چالاک ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سوا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اسے اس دنیا ہی سے رخصت کر دوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور تزئین کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے خوخار نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اچانک ہی اس کے دل کی دنیا ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ تزئین سو رہی تھی، اس کے گہرے گہرے سانس ابھر رہے تھے۔ اتنا حسین چہرہ کہ انسان دیکھ کر سکتے میں آ جائے۔ وہ اس وقت معصومیت کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے، لیکن پھر اس کا بدن کانپ کر رہ گیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے جھلا کر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے تو اچانک ہی تزئین کی ہنسی ابھری۔ وہ یقیناً جاگ رہی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی یا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ دانش خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے بعد آہستہ سے بولا، کیوں تزئین، آخر کیوں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ میری ہابی ہے دانش، بڑا مزہ آتا ہے مجھے تمہیں تنگ کرنے میں۔ کب تک کرو گی ایسا تزئین، کب تک کرو گی؟ میں خودکشی کر لوں گا، سمجھی؟ میں خودکشی کر لوں گا تزئین۔ میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں، میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم جو کچھ بھی ہو، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ کیا میرے لیے تم صرف یہی نہیں بن کر رہ سکتی جو اس وقت ہو؟ نہیں، مشکل ہے، تزئین نے جواب دیا۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتی میرے محسن؟ پھر میں تمہیں بتاؤں، میں خودکشی کر لوں گا۔ نہیں کرو گے دانش، خودکشی نہیں کرو گے تم۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ مجھے تم سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے تزئین۔ چھوڑو دانش، اس آنکھ مچولی میں کیا مزہ نہیں آتا تمہیں؟ آ رہا ہے تزئین، اب آنے لگا ہے۔ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرو، مجھ سے جو کچھ ہوگا میں کروں گا۔ میں تم سے انحراف کروں گا، کیا سمجھی؟ تبھی تو مزہ آئے گا میرے محبوب۔ اب سو جاؤ، شاباش، میں سو رہی ہوں، تزئین نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ دانش نے جانے کتنی دیر تک وہاں کھڑا اسے گھورتا رہا تھا، نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، لیکن تزئین ان آنسوؤں سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔
دوسری طرف جو کچھ ہو رہا تھا فرخندہ کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب کی سی باتیں محسوس ہو رہی تھی۔ مقبول واپس آ گیا تھا۔ طویل عرصہ گزر گیا تھا جب اس نے فرخندہ کو اس طرح ساتھ لے کر سیر کرائی تھی، اور اس کے بعد وہ اس طرح فرخندہ سے دور ہو گیا تھا کہ اس کو یقین ہی نہیں آتا تھا، مگر آج وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ یہ لوگ ایک بہترین شاپنگ مال سے شاپنگ کر رہے تھے۔ اس نے فرخندہ کو ایسی حسین چیزیں دلائی تھی جو پہلے کبھی نہیں دلائی تھی۔ بہت سے لباس اپنی پسند سے خریدے تھے اور بہت سے فرخندہ کی پسند کے۔ فرخندہ پر ایک سحر سا طاری تھا۔ گھومتے گھومتے وہ تھک گئی تھی تو اس نے واپسی کے لیے کہا۔ تقریباً رات ہو چکی تھی۔ مقبول کہنے لگے، نہیں فرخندہ، کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد گھر جائیں گے۔ مقبول احمد کے رویے میں اچانک جو تبدیلی آئی تھی، اس کی وجہ سے فرخندہ سہم گئی تھی۔ وہ اس سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کے کسی حکم سے انحراف کرتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ مقبول احمد اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ والدین ملک سے باہر تھے اور بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ جب بھی وہ کبھی اس کی خیریت معلوم کرتے، فرخندہ یہی کہتی کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ اپنے بوڑھے والدین کو وہ کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ بڑے صبر و سکون سے عزیزہ بیگم اور مقبول احمد کے سارے ظلم سہ رہی تھی، مگر آج تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ایک بہت اچھے ہوٹل میں کھایا۔ اس کے بعد فرخندہ کہنے لگی، اب واپس چلیں مقبول، میں تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، مقبول احمد نے کہا۔ فرخندہ کے ذہن میں بہت سے خیالات مچل رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے اس نے مقبول سے کہا، مقبول، ایک سوال کروں میں آپ سے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، کہو، کیا بات ہے؟ مقبول احمد نے نرم لہجے میں کہا۔ مقبول، کہیں یہ دن میرے لیے خواب تو نہیں ہے؟ آج جیسا دن گزرا ہے کیا دوبارہ بھی آئے گا؟ فرخندہ، میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں، سوائے اس کے کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں ان کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مقبول نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ فرخندہ کی کلائی پر رکھ دیا۔ بے اختیار فرخندہ کی آنکھوں سے آنسو مڑ آئے۔ مقبول نے اس کا چہرہ دیکھا اور ایک ٹیشو پیپر نکال کر خود اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگے۔ میں کر لیتی ہوں مقبول، آپ ڈرائیونگ کیجیے، فرخندہ نے کہا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے نا فرخندہ، اسے سچ سمجھو۔ پتہ نہیں ہمارے یہ دن کیسے گزرے اور کیوں گزرے، لیکن اب ہر دن ایسا ہی ہوگا۔ فرخندہ کے دل میں پھول ہی پھول کھل گئے تھے۔ نیلم نے اسے جو کچھ بتایا تھا، اس کے تحت وہ اپنی دوست تزئین کی بے حد احسان مند تھی، لیکن تزئین نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ عزیزہ بیگم نے تزئین کے بارے میں اتنی چھان بین کیوں کی؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں بری طرح اٹکے ہوئے تھے۔ حالانکہ تزئین اسے اپنا فون نمبر دے کر گئی تھی اور وہ اس کے پاس محفوظ تھا، لیکن عزیزہ بیگم کے خوف سے اس کی آج تک ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے رابطہ قائم کر سکتی، بلکہ وہ تو اس بات سے بھی شدید خوفزدہ تھی کہ اگر نیلم کی کہانی کسی طرح عزیزہ بیگم کو معلوم ہو گئی تو اس کے شاید ٹکڑے ہی کر دیے جائیں گے۔ لیکن اب جو کچھ ہوا تھا، اس پر وہ عجیب و غریب سے احساسات کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ گھر واپس آ گئے۔ گھر پر گہرا سناٹا طاری تھا۔ ملازمین کونوں خدروں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن مقبول احمد نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی اور فرخندہ کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ احسان احمد کی کار بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں موجود تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملا تو وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی۔ ناشتے پر طلبی ہو گئی تو اس نے فرخندہ سے کہا، آؤ فرخندہ۔ کہا، ناشتہ کرنے؟ میں بھی؟ فرخندہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ آؤ، فضول باتیں مت کرو۔ مقبول احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرخندہ اس کے ساتھ ساتھ ڈائننگ روم میں پہنچ گئی۔ احسان احمد وہاں موجود تھے۔ عزیزہ بیگم بھی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے مقبول احمد کے ساتھ فرخندہ کو بھی دیکھا تو ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ کیوں آئی ہے؟ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ انہوں نے ایک دم کرخت لہجے میں کہا۔ مقبول احمد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا مما؟ میری بیوی ہے یہ۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ جاتی ہوں۔ عزیزہ بیگم نے کرسی کھسکائی۔ احسان احمد نے گھبراہٹ بھری آواز میں کہا، بیٹھو۔ خوفناک لہجہ تھا ان کا۔ عزیزہ بیگم کے پیروں کی جان نکل گئی۔ بڑے ناز نخرے سے یہاں آئی تھی اور سوچا تھا کہ باپ بیٹے مل کر انہیں منائیں گے، لیکن ان کے یہاں
آنے سے اب تک احسان احمد نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ معمول کے مطابق ناشتے کی میز پر بیٹھے اخبار پڑھتے رہے تھے۔ ان کے پیروں کی جان نکل گئی اور وہ جلدی سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو ناشتہ کرو، احسان احمد نے اپنے سامنے ایک پلیٹ سرکائی۔ میں عزیزہ بیگم نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ احسان احمد نے میز پر ہاتھ مارا۔ میرا خیال ہے میری نرم روی نے تمہیں بہت بگاڑ دیا ہے عزیزہ، میں نے کہا ہے ناشتہ کرو۔ پاپا آئی ایم سوری، فضا میں تقدر پیدا ہو گیا ہے، ہم دونوں ناشتہ اپنے کمرے میں کیے لیتے ہیں، مقبول نے کہا۔ نہیں مقبول، بیٹھو ناشتہ کرو۔ جی، مقبول نے فرخندہ کو اشارہ کیا اور فرخندہ نے جلدی سے ایک پلیٹ اپنے سامنے سرکا لی۔ عزیزہ بیگم بھی ناشتہ کرنے لگی۔ پچھلے دن کی مار یاد تھی انہیں۔ یہ اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ احسان احمد اب کسی کے سامنے کوئی رعایت نہیں کریں گے، چنانچہ انہوں نے بھی تھوڑا بہت ناشتہ کر لیا۔ سب سے پہلے احسان احمد اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے، پھر عزیزہ بیگم، البتہ مقبول احمد ناشتے کی میز پر جما رہا تھا۔ ایک ایک کپ چائے پی گئی۔ فرخندہ تم بھی پئیں گے؟ فرخندہ تم بھی اور میں بھی۔ جی، فرخندہ نے مقبول کے لیے چائے بنائی، تم بھی لو، مقبول نے کہا اور فرخندہ اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ مقبول نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، جو ماحول میری وجہ سے خراب ہوا ہے فرخندہ، میں خود اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ مما کو بتا دوں گا کہ فرخندہ کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فرخندہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال اس کے بعد معمولات زندگی جاری ہو گئے۔ احسان احمد اور مقبول احمد ساتھ ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ مقبول احمد نے جاتے ہوئے فرخندہ کا شانہ تھپ تھپایا تھا اور اس کے بعد چلے گئے تھے، لیکن فرخندہ کا دل دہشت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے عزیزہ بیگم کا رویہ کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر آہٹ ابھری تو وہ لرز گئی، لیکن آنے والی نیلم تھی۔ نیلم کو دیکھ کر فرخندہ کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، ماما کہاں ہیں؟ اٹواتی کھٹواتی لیے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، کل جو کچھ ہوا ہے آپ کے کانوں تک تو نہیں پہنچ گئی؟ کیا ہوا ہے کل؟ فرخندہ نے پوچھا اور نیلم فرخندہ کو پوری تفصیل بتانے لگی۔ فرخندہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، پھر اس نے کہا، میرے خدا، یہ سب کچھ ہوا ہے کل؟ ہاں، بڑے صاحب نے بیگم صاحبہ کو سارے نوکروں کے سامنے مارا اور بیگم صاحبہ کی چیخیں نکل رہی تھیں اور پھر وہ چیختی ہوئی ایک دوسرے کمرے میں بھاگ گئی، ورنہ اور پٹائی ہوتی۔ اچھا نہیں ہو رہا ہے نیلم، یہ سب اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ چھوٹی بیگم صاحبہ، اللہ کا بڑا کرم ہے اور خدا ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے ان خوبصورت بیگم صاحبہ کو جنہوں نے یہ کام کرایا ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، آپ کے لیے تو میں خود بھی دکھی رہتی تھی، پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ نیلم ایک کام کرو، فرخندہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ حکم کرے بیگم جی، نیلم جان دے دے گی آپ کے لیے۔ نہیں بابا، مجھے کسی کی جان کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں تزین مجھے اپنا فون نمبر دے گئی تھی، میری ہمت نہیں پڑی انہیں فون کرنے کی، حالانکہ انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے مجھے تو ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے۔ میں انہیں ایک فون کرنا چاہتی ہوں مگر دل ڈرتا ہے۔ تم ایک کام کرو، ذرا باہر جا کر پہرا دو، میں تزین کو فون کر لوں اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ بیگم صاحبہ آپ فون کریں، ہم باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آتا ہوا نظر آئے، میرا مطلب ہے ماما، تو تم دروازہ بجا دینا، اس طرح جیسے ابھی میرے پاس آئی ہو۔ میں دروازہ کھول دوں گی، تم اندر آ جانا، باقی جیسی صورتحال ہوگی دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل اطمینان رکھو۔ نیلم باہر نکل گئی۔ تزین کا نمبر موبائل میں فیڈ تھا۔ دھڑکتے دل سے فرخندہ نے اس کا فون نمبر پنچ کیا، فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔ جی فرخندہ، سنائے کیسی ہیں؟ تزین، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تزین، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی لیکن ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے مجھے نیلم سے معلوم ہو گیا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ اگر تقدیر نے کبھی دوبارہ ملایا تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گی۔ آپ نے میری زندگی، میرا گھر مجھے واپس دے دیا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو فرخندہ، تم میری دوست ہو اور میں نے دوستی کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں جان بوجھ کر تم تک پہنچی تھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔
समझ रही हो ना मेरी बात? उस दिन डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं तुम्हारी ही तलाश में गई थी और मैंने तुमसे ये बात छुपाई नहीं। फिर तुम्हारे घर के माहौल से भी मुझे वाकफियत हासिल करनी थी। मगर तज़ीन, आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? बस एक दोस्त की हैसियत से मैंने तुम्हें देखा, तुम मुझे अच्छी लगी। मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। आपने नीलम को 15,000 रुपये भी दिए। हाँ बाबा, हाँ, मैंने जो कुछ किया अपनी दोस्त के लिए किया और ये कोई एहसान नहीं है। तज़ीन, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुदा के लिए अब मेरा ख्याल रखना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ तुम। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कुछ रस्मी बातों के बाद फरखंदा ने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ दीदार खाला आ गई थी। फुर्सत मिलते ही वो अजीज़ा बेगम के पास पहुंची थी। अजीज़ा बेगम इनसे खूब लिपट कर रोई। हाय दीदार बाजी, मैं तो लुट गई, तबाह हो गई, मर गई मैं तो दीदार बाजी, सब कुछ लुट गया मेरा तो। क्या हुआ अजीज़ा, क्यों मेरा दिल हौला रही हो? हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। सब कुछ उल्टा हो गया। अरे वो हो गया जो माँ बाप के घर में भी नहीं हुआ था, अजीज़ा बेगम ने कहा और फिर पूरी रवादात दीदार खाला को सुना दी। और दीदार खाला मुंह खोले रह गई। बहुत देर तक उनके मुंह से कुछ ना निकल सका। फिर उन्होंने खुद को संभाल कर कहा, मगर ये हुआ कैसे? मेरी समझ में नहीं आया दीदार बाजी। लगता है किसी ने एहसान अहमद का दिमाग उलट कर दिया है। आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, दीदार खाला ने गर्दन हिलाते हुए कहा। दीदार बाजी, मेरी दुनिया कैसे लुटी, कुछ मुझे भी बताओ, अजीज़ा बेगम ने रोते हुए पूछा। अरे इस वक्त से परेशान हूँ जब से ताहिरा जहाँ की बहू को तुम्हारे घर में देखा है। आखिर वो यहाँ क्यों आई थी? मेरा ख्याल है तुम्हारी बहू ने तुमसे झूठ बोला है। वो इसे स्टोर में नहीं मिली थी बल्कि कहीं और ही से लॉकडाउन हुई है। कोई और ही चक्कर चलाया है अजीज़ा। पूछ तो अपनी बहू से, सच उगलवाओ उससे। बहुत मुश्किल है दीदार बाजी, नामुमकिन है। अब तो बाप बेटे इसकी तरफदार हो गए हैं। बेऔकात हो गई हूँ मैं अपने ही घर में। आग भी नहीं उठा सकती फरखंदा की तरफ। कोई बहुत ही बड़ा काम हुआ है अजीज़ा। क्या करूँ? मेरा ख्याल है कि सीधे बाबर शाह के पास ही चलते हैं। ताहिरा जहाँ को तो मैं गुच्छे दे रही हूँ, लेकिन उसने हमारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया था। मगर तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकती मेरी बहन। शुक्रिया दीदार बाजी, फिर कब चलेंगे? आज ही अजीज़ा, अभी चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद शहर से कोई 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव झांझर के करीब वीरान इलाके में बाबर शाह की झोपड़ी थी। खुद रोशादा दरख्तों के दरमियान जहाँ सब्ज घास बिखरी हुई थी, ये झोपड़ी बेहद पुरस्रार लगती थी। यहाँ अमूमन 2 अफराद नज़र आते थे। एक बिल्कुल दुबला पतला लंबे बालों वाला कोई 45 साला, दूसरा चौड़े चुकले जिस्म का एक सुर्ख व सफ़ेद शख्सियत जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और काफ़ी जानदार थी। काले लिबास में और काली पगड़ी में वो मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक नज़र आता था। इस वक्त वो झोपड़ी के पिछले हिस्से में एक चारपाई पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। इसके कदमों के पास एक खूबसूरत हिरन बैठा हुआ था। लंबे बालों वाला आदमी तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ इसके पास पहुंच गया। एक कार आ रही है मुर्शिद। कितनी दूर है? 2-3 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं, काले लिबास वाले ने कहा। फिर बोला, जाओ उनका इस्तकबाल करो। जी मुर्शिद, लंबे बालों वाले ने अदब से कहा और सामने वाले हिस्से की तरफ चल पड़ा। कार झोपड़ी के पास पहुंच गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला और दीदार खाला अजीज़ा बेगम के साथ नीचे उतर आई। लंबे बालों वाले ने गर्दन खम करके बोला, आइए दीदार खाला बेगम, बहुत दिन के बाद आना हुआ आपका। तुम कैसे हो जादू भैया? सेहत तो अच्छी है तुम्हारी, दीदार खाला ने शहद में डूबे हुए लहजे में कहा। ठीक हूँ, आइए बैठिए। उसने चारपाई की तरफ इशारा किया जिसे उसने अभी बिछाया था। दीदार खाला ने अजीज़ा को इशारा किया और दोनों चारपाई पर बैठ गई। हमारे शाहजी कैसे हैं? बखैर है, लंबे बालों वाले ने, जिसे दीदार खाला ने जादू कहकर मुखातिब किया था, जवाब दिया। मौजूद है? हाँ, उनकी मौजूदगी और नामौजूदगी के बारे में क्या कहा जा सकता है। नामौजूद होकर भी मौजूद होते हैं और मौजूद होकर भी नामौजूद। एक लम्हे कबल मेरे कानों में आवाज़ आई, जादू,
ہماری معزز مہمان آ رہی ہے، ان کا استقبال کرو۔ اللہ اندر بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا ہمیں، صدقے جاؤں اپنے شاہ جی کے، دیدار خالہ نے کہا۔ جادو نے جلدی سے دوسری چارپائی بچھا دی۔ اس وقت بلند و بالا قد والے بابر شاہ جھوپڑی سے نمودار ہوئے اور دونوں عورتیں چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھیے آپ لوگ، عزیزہ بیگم بہت پریشان لگتی ہے، بابر شاہ نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ قربان جاؤں شاہ جی کہ یہی بات ہے۔ بہو پھر سرکش ہو گئی، بیٹا باغی ہو گیا، بلکہ کوئی نئی بات بھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں، شاہ جی نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ لیکن ان کے انکشافات نے دونوں عورتوں کو سکتے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک لمحے میں کچھ بتائے بغیر بابر شاہ نے سارا کچا چھٹا کھول دیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر شدید عقیدت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ بابر شاہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے ہوئے رہے، پھر انہوں نے ہونٹوں میں بڑبڑا کر اپنے الٹے ہاتھ پر پھونک ماری اور مٹھی بند کر لی۔ پھر بولے، شوہر نے وہ کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا، بیٹا اس طرح پھر گیا جیسے کعبے سے کافر۔ لیکن سارا کھیل خود نہیں بگڑا، بلکہ بگاڑا گیا ہے۔ آپ سے کیا چھپا ہے شاہ جی، سب کچھ بتا دیا ہے آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، میری مشکل حل کر دو، مجھے بچا لو شاہ جی۔ سب کچھ تمہارے گھر سے ہوا ہے عزیزہ بیگم، آستین کے سانپ نے ڈسا ہے تمہیں۔ ہم نے تمہیں بیٹے کے لیے پانی کر دیا تھا۔ ہاں شاہ جی، میں نے بڑی محنت سے وہ پانی اسے پلایا تھا اور وہ بدل گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں، کہاں نہ ڈسی گئی ہو، آستین کے سانپ نے ڈسا ہے۔ دیکھو گی اسے؟ جی شاہ جی۔ لو اس کی شکل دیکھو۔ بابر شاہ نے بند مٹھی کھول کر عزیزہ بیگم کے سامنے کر دی۔ عزیزہ بیگم نے شاہ جی کی ہتھیلی پر کسی کی شکل دیکھی اور ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کچھ لمحات تو ان کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی، پھر وہ کراتے ہوئے انداز میں بولی، ہائے میرے مولا، ہائے میرے مالک، ارے ذرا دیکھو تو دیدار باجی، کیا دیکھ لیا میری آنکھوں نے؟ شاہ جی ذرا ہتھیلی سامنے کرنا۔ شاہ جی نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر کے دوبارہ مٹھی بند کر لی۔ نمائش ہو رہی ہے یہاں، یہ غلط ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کسی اور کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ کہہ کر شاہ جی نے مٹھی کھول کر اپنی ہتھیلی پر پھونک ماری اور سادہ ہتھیلی دونوں کے سامنے کر دی۔ اے شاہ جی، میں مر جاؤں، کیا دکھایا آپ نے مجھے؟ ارے اب منہ سے بھی کچھ بولوں یا نہیں؟ ہاں آپ بتا دیں، کون ہے یہ، جانتی ہے نا آپ اسے؟ ارے ایسا ویسا نہیں جانتی، پتہ نہیں کب سے یہ نوکری کر رہی ہے میرے پاس، ارے میرے ٹکڑوں پر پلی بڑی ہے، عیش کرائے ہیں کم بخت کو، خدا غارت کر دے، ارے نیلم خدا تجھے غارت کر دے، تیرا ستیہ ناس ہو کم بخت۔ نیلم نظر آئی ہے؟ دیدار خالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں نیلم کی تصویر تھی دیدار خالہ، نیلم تھی کم بخت۔ میں قربان شاہ جی، میں نے کہا تھا عزیزہ سے کہ ایک دفعہ چل کر تو دیکھ لو، بڑی بڑی مشکلوں کا حل ہے میرے مرشد کے پاس، جب انہوں نے پہلے تمہارا کام کیا ہے تو اب بھی کریں گے۔ اچھا تو آپ بھی جانتی ہے اسے؟ بابر شاہ نے کہا۔ شاہ جی گھر کی نوکرانی ہے عزیزہ کے یہاں، اور ایسی نوکرانی ہے جس پر عزیزہ بڑا اعتبار کرتی ہے، بڑا بھروسہ ہے عزیزہ کو اس پر۔ آپ نے جو پانی دیا تھا نا شاہ جی، اس کے لیے میں نے نیلم کو ڈیوٹی لگائی تھی، وہی کم بخت یہ پانی دودھ میں ملا کر مقبول احمد کو دیتی تھی اور اللہ نے ساری مشکلیں حل کر دی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا شاہ جی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، بتائے دیتے ہیں ہم کہ پھر کیا ہوا، شاہ جی نے کہا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ عزیزہ بیگم اب بھی سینہ پیٹ رہی تھی اور دیدار خالہ شاہ جی کی صورت دیکھ دیکھ کر قربان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی نے آنکھیں کھول دی۔ تو یہ ہوا ہے عزیزہ بیگم، اس عورت نے جس کا نام آپ نے نیلم لیا ہے، وہ پڑھا ہوا پانی تمہارے شوہر کو پلایا ہے۔ پہلے اس نے یہ پانی تمہارے بیٹے کو دیا تھا اور سارے کام ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں اس کا دماغ الٹ گیا اور اس نے وہی پانی تمہارے شوہر کو دینا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک نکلا، کیونکہ اس پانی کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جب دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تو اس کی شدت بڑھ گئی اور تمہارے شوہر تم سے منحرف ہو گئے۔
मगर नीलम ने ऐसा क्यों किया? ये बात मालूम करने के लिए तो कई दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा। ये मालूम करना आसान नहीं है, लेकिन लगता है कि किसी ने इसे इस काम के लिए आमादा किया है। अरे इस कमबख्त मारी के अलावा और कौन हो सकता है? कहीं से पता चल गया होगा उसको और उसने खेल उलट दिया। अरे नीलम, तेरे तो मैं टुकड़े कर दूंगी, जीता नहीं छोड़ूंगी तुझे। तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कमबख्त मारी, मैंने तो तुझे बहुत कुछ दिया था। तो फिर शाहजी अब क्या करे? लंबा काम है, आसानी से नहीं होगा, मगर शाहजी हो तो जाएगा ना। आप यकीन करें, ऐसी चार चोट की मार मारी है मेरे शौहर ने मुझे कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। अरे मुझे तो फूलों की छड़ी भी नहीं चलाई गई थी कभी, मगर ऐसी मत बदली एहसान अहमद की, ऐसी आंखें फेर ली उन्होंने कि तोते की तरह अब हर वक्त मुझे खूंखार निगाहों से देखते हैं। आपको मालूम है अजीज़ा बेगम, जब आपके बेटे ने, जिसके बारे में आपने बताया था कि बीवी के पाँव धो धो कर पीता है, सारा हिसाब बदल दिया, तो आपके शौहर क्यों ना बदलते? वैसे बेटे का क्या हाल है? बता तो रही हूँ शाहजी, अब फिर वही कैफियत है, कलेजे से लगाए लगाए फिरता है कमबख्त मारा। पाला पोसा मैंने, अरे क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। मगर देख लो शाहजी, किस तरह लोग आंखें बदल लेते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई अपना नहीं होता शाहजी, कोई अपना नहीं होता। ठीक है, क्या करना है दीदार बेगम? बाबर शाह ने दीदार बेगम को देखते हुए कहा। कुर्बान जाओ शाहजी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया आपने। अजीज़ा बेगम, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके शौहर ने आपको किस नाम से मुखातिब किया था? अजीज़ा बेगम गौर करने लगी। थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, उसके बाद कहने लगी, सोना चांदी, सोना चांदी कहा था उन्होंने मुझे। असल में इस ज़माने में टेलीविज़न पर एक ड्रामा चल रहा था, सोना चांदी। वो उन्हें बहुत पसंद था कि बड़े शौक़ से देखते थे, और उसे देखते देखते मुझे भी सोना चांदी कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो अजीज़ा बेगम, अब आपको एक बात बता दी जाए कि आपको 40 तोले चांदी और 6 तोले सोना मुहैया करना है। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पहुँचा दें। पहले इन पर अमल किया जाएगा और इसके बाद गरीबों की नज़र कर दिया जाएगा। तब इसके बाद आपके शौहर से बला टलेगी। शाहजी, कर दूंगी मैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी कर दूंगी। पर यह पता चलता कि नीलम ने ये काम किसके कहने पर किया है। ठीक है, पता चल जाएगा, लेकिन वो दौर दूसरा होगा। बड़ा काम करना पड़ेगा इस पर भी। आप काम करें। ठीक है, आप गरीबों को याद रखें तो गरीब आपको याद रखेंगे। जब तक इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकेगा। आप 40 तोले चांदी और 6 तोले सोने का फ़ौरन बंदोबस्त कीजिए। दोनों चीज़ें असल शक्ल में चाहिए है शाहजी, या इसका हिसाब किताब करके रकम भिजवा दी जाए? आप खुद मंगवा लीजिए। जादू, शाहजी ने इस दुबले पतले मुलाजिम को आवाज़ दी। जी मुर्शिद। एक ही लम्हे के अंदर जादू हाजिर हो गया। बेगम साहिबा कुछ कह रही है, बाबर शाह ने अजीज़ा बेगम की तरफ इशारा करके कहा, और जादू अजीज़ा बेगम से बात करने लगा जो सोने चांदी से मुताल्लिक थी। इधर दीदार खाला ने कहा, शाहजी, आपके इस गुलाम को जहाँ भी कहीं मौका मिलता है आपकी तारीफ व तौसीफ से पीछे नहीं हटती। एक और बेगम साहिबा है, मेरी रिश्तेदार है, बड़ी मगरूर, बड़ी खुदसर, ज़मीन पर पाँव रखना भी पसंद नहीं करती थी, आसमान पर चलने की शौकीन है। मगर वो कहते हैं ना कि हर बुराई का नतीजा सामने आता है, थूका चाटना पड़ता है। जिसे ठुकराती है उसी के पैरों में आकर बैठना पड़ता है, और कुदरत ने यही दिन दिखा दिया है उन्हें। अब है कि दीदार खाला के लिए मुँह नहीं सूखता। काम की बात करे दीदार बेगम, बाबर शाह ने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा। दीदार खाला संभल कर बोली, जी शाहजी, बहुत दिन से आपके पास आने का सोच रही थी। वो तो अजीज़ा पर बिपता पड़ी तो मैं आ गई, लेकिन अब मैं आपको सारा केस बताए दे रही हूँ। बहुत बड़े रईस की बेगम है, इकलौता बेटा है जिसने लंदन में तालीम हासिल की है। वापस आया तो अपनी पसंद से शादी कर डाली। लड़की का पता नहीं था कि कौन है, कहाँ की है, पर खूबसूरत बहुत है कमबख्त मारी। बस शाहजी, ताहिरा जहाँ को ना को चने चबवा दिए उसने, बेटे पर कब्ज़ा जमा लिया। एक जैसा ही केस है अजीज़ा बेगम का और उनका, मगर उन्हें जो बहू मिली है
وہ کیا ہے یہ تو آپ ہی اندازہ لگا سکیں گے شاہ جی۔ آپ یقین کریں وہ کوئی بدروح ہے، ایسی باتیں سامنے آئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بتائیں، تھوڑا بہت بتائیں۔ بابر شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور دیدار خالہ نے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی۔ دیدار اوکے۔ جب دیدار خالہ خاموش ہوئی تو شاہ جی نے ایک گہرا ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اب بتائیے شاہ جی، کیا کروں؟ لے آئیے انہیں۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ طاہرہ جہاں؟ ہاں، ان کے میاں کا نام؟ مرزا اختیار بیگ۔ بیچارے بالکل بے اختیار ہیں اپنے گھر میں۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ یوں کیجئے کہ انہیں مجھ سے ملائیے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، ایک آدھ دن میں لے کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے عزیزہ بیگم، اب آپ اپنی سنائیے۔ آپ نے سن لیا جادو نے آپ سے کیا کہا؟ ساری چیزیں پہنچا دو گی شاہ جی؟ ساری چیزیں پہنچا دوں گی شاہ جی، آپ بس یہی کریں جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ شوہر سے کوئی بد کلامی کرنے سے بچے اس وقت تک جب تک کام پورا نہیں ہو جاتا۔ آپ نے ان کی کسی بات سے انحراف کیا یا کوئی ایسی گڑبڑ کی تو آپ کو مار کھانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ کام پورا ہو چکا ہے۔ مقبول احمد پر سے اثر ختم ہو کر آپ کے شوہر پر پہنچ گیا ہے، اور یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ پانی آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلانا چاہیے تھا، وہ آپ نے نوکرانی کے سپرد کر دیا۔ ارے میں آپ کو کیا بتاؤں شاہ جی، اس کمبخت پر مجھے پورا بھروسہ تھا۔ ارے جوتوں میں پلی ہے ہمارے، اس سے ایسی امید نہیں تھی، مگر شاہ جی میں اسے نہیں چھوڑوں گی، ایسا کروں گی اس کے ساتھ کہ وہ سدا یاد رکھے گی۔ اس کے بعد دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور عزیزہ بیگم نے اپنے پرس میں جو کچھ تھا وہ جادو کو دے دیا، باقی سونا چاندی کے لیے وعدہ کر کے وہ کار میں بیٹھی اور واپس چل پڑی۔ راستے میں عزیزہ نے کہا، دیدار خالہ سن لیا تم نے؟ ارے یہ نمک حلالی اور نمک حرامی کی کہانیاں بالکل بیکار ہے، نہ کوئی نمک حلال ہوتا ہے نہ کوئی نمک حرام، بس سب اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیا تھا میں نے نیلم کو؟ مگر دیدار باجی، ایک بات میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئی۔ نیلم نے شروع میں تو بڑا صحیح کام کیا اور جیسا میں کہتی گئی ویسا کرتی گئی۔ مقبول احمد کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے یہ پانی آخر احسان احمد کو پلایا کیوں؟ وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ جب فون کیا تھا تب بتا چکی تھی میں عزیزہ بیگم کہ یہ سارا کیا دھرا طاہرہ بیگم کی بہو کا ہے۔ ذرا سوچو تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب میں اپنی غلطی تو نہیں کہوں گی اسے۔ طاہرہ جہاں سے بات ہو رہی تھی سارے خاندان والوں کی، تمہارا تذکرہ بھی نکلا، اور میں نے بڑی خوش ہو کر کہا کہ میرے مرشد ہے بابر شاہ جی، تمہاری ساری مشکلوں کا حل پیش کر دیں گے۔ جیسے انہوں نے عزیزہ بیگم کی مشکل کا حل تلاش کر دیا۔ اس کمبخت ماری نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے یہ ساری باتیں سن لی اور پتہ نہیں کیوں فرخندہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے فرخندہ کو اسٹور میں تلاش کیا اور تمہارے گھر پہنچ گئی۔ بس اس کے بعد فرخندہ کی حمایت میں اس نے کسی نہ کسی طرح نیلم کو پھانس لیا۔ یہ ہوا ہے سارا کھیل، اور جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ قصوروار میں بھی ہوں تھوڑی سی، مگر میں نے تو اچھے ہی کے لیے کیا تھا۔ لیکن تم دیکھ لینا اب کیا تماشا ہوگا۔ ایڑیاں رگڑے گی ایڑیاں۔ میں طاہرہ جہاں کی بہو کی بات کر رہی ہوں، گھسیٹ لاؤں گی اسے جلدی شاہ جی کی عدالت میں، اور شاہ جی اسے دن میں تارے دکھا دیں گے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میری بہن کو مار پڑوائی ہے اس نے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ عزیزہ بیگم نے جو یہ ہماری کے بول سنے تو ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ ڈرائیور نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور پھر جلدی سے سامنے دیکھنے لگا۔ عزیزہ بیگم روتے ہوئے بولی، اس سے زیادہ مجھے اس کمینی سے گلہ ہے جسے میں نے اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی تھی، مگر اب دیکھنا کیا حشر کرتی ہوں اس کا۔ عزیزہ نیلم پر دانت پیس رہی تھی اور دیدار خالہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسری طرف دانش نے بڑے صبر و ضبط سے اپنا لائحہ عمل طے کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اس بات کے لیے ترس گیا تھا کہ تزئین کے ماضی کے بارے میں معلوم کر سکے، یہ پتہ چلا سکے کہ وہ کون ہے اور اس کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے۔ تزئین اس موضوع پر اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی، شدید ذہنی بحران کا شکار رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے سنجیدگی سے سوچا کہ جب یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیوں نہ اپنے اندر
وہ قوت پیدا کرے کہ تزئین کے خیال کو دل سے ہی نکال دے، اور اس سے بڑی محنت سے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ باقاعدہ تزئین کے کمرے میں آ کر سوتا تھا، لیکن اس نے تزئین کے وجود کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس دوران اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ عامر نے اس سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عام طور سے وہ اس کے فون ریسیو نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے خود دانش کو کوئی فون کیا تھا۔ دانش نے اس بات کو اپنے طور پر درست تسلیم کر لیا تھا۔ وہ ایک غریب سا آدمی تھا، اور تزئین نے اسے جو کچھ نقصان پہنچایا تھا اسے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے دانش سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ دانش گہری سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایمی والے واقعے کے بعد ایسا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے وہ کوئی مناسب ترکیب سوچنا چاہتا تھا۔ البتہ اس دوران اس نے اپنے طور پر آوارہ گردی شروع کر دی تھی۔ بے شک تنہا ہی ہوتا، لیکن تزئین سے جتنا دور رہ سکتا تھا اتنا دور رہتا۔ البتہ تزئین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ ایک دن وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ہی ماحول اس کی آنکھوں میں دھندلا سا ہو گیا، اور کچھ لمحوں کے بعد اسے خبر نہ رہی۔ ہاں، ساری رات گزارنے کے بعد جب صبح کو ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر ہی تھا۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ ہوٹل سے بستر تک کا سفر کیسے طے ہوا، لیکن پھر اسے وہ بہت سے واقعات یاد آ گئے۔ وہ کہاں تھا اور کہاں سے کس طرح گھر واپس پہنچ گیا تھا۔ یقیناً تزئین نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اسے تزئین سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ البتہ جب وہ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس ہوٹل کے ایک نمائندے کا کارڈ موصول ہوا، اور اس نے فوراً اس نمائندے کو طلب کر لیا۔ آنے والا ایک پڑھا لکھا اور مذہبی آدمی تھا۔ اس نے پرادب لہجے میں کہا، جناب عالی، آپ شہر کے بہت بڑے آدمی ہیں، ہمیں اس سلسلے میں ظرف سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن میں ہال سپروائزر ہوں۔ ہوٹل کے مینیجر صاحب کو پہچانتے تھے؟ آپ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر چل پڑے تھے، اور آپ نے ہوٹل کا بل نہیں ادا کیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید آپ بل بعد میں بھجوا دیں گے، لیکن مینیجر صاحب انتظار نہیں کر سکے۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں آپ کے پاس جا کر یہ بل پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر سپروائزر نے ہوٹل کا بل نکال کر دانش کے سامنے پیش کر دیا۔ دانش کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ واقعہ تو اسے یاد تھا اور وہ اس پر حیران بھی تھا، لیکن اس پہلو پر اس نے غور نہیں کیا تھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، پچھلے کچھ دنوں سے مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میری طرف سے آپ اپنے مینیجر سے معذرت کر لیجیے گا، یہ بل میں ابھی منگوا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ماتحت کو آواز دی اور کہا کہ ان صاحب کو کیشیئر کے پاس لے جا کر یہ بل ادا کروا دیں۔ سپروائزر پرادب انداز میں سلام کر کے واپس چلا گیا، لیکن دانش کا کلیجہ خون ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی بے عزتی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ تزئین کو دانتوں سے ادھیڑ کر پھینک دے۔ یہ اسی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ سوکھی ہوئی ہڈیوں کو دانتوں سے نہیں چبایا جا سکتا۔ خود پر ہی جبر کر کے رہ گیا، لیکن دل ہی دل میں اس نے کہا، ٹھیک ہے تزئین، کوئی شکوہ نہیں کروں گا تجھ سے۔ تیری حرکتوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں، لیکن خودکشی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ میں تیری حرکتوں کو برداشت کر کے اپنے آپ کو ماروں گا، گھٹ گھٹ کر مروں گا، کیونکہ تو میری غلطی ہے۔ نہیں میرے سرتاج، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ خودکشی نہیں کریں گے۔ تزئین کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دی، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے۔ بہرحال اس طرح کے اقدامات جاری رہے۔ عامر سے ملنا جلنا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ فلیٹ پر بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ گھر واپس آ جاتا تھا۔ البتہ تزئین سے کوئی رغبت نہیں رکھی تھی اس نے۔ ہاں، ایک مرتبہ اس کا دل چاہا تھا کہ طاہرہ جہاں کے پاس بیٹھ کر ان سے دل کی باتیں کرے، لیکن تزئین نے سرگوشی میں کہا تھا، نہیں، تم جو کچھ کرتے رہتے ہو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دانش، لیکن ماما کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا مجھے گوارا نہیں ہو سکے گا۔ بجائے اس کے کہ میں کوئی اور قدم اٹھاؤں، جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرنا۔ اور اس کے بعد دانش کو ماں کے پاس جا کر بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ البتہ ایک دلچسپ واقعہ ضرور پیش آیا تھا۔ شہر کے ایک بہت بڑے صنعتکار کے بیٹے کی شادی تھی، اور مرزا اختیار بیگ کے آفاق شاہد سے بڑے گہرے مراسم تھے۔
بلکہ کچھ ہی دن پہلے انہوں نے آفاق شاہد سے ایک بڑی ڈیل کی تھی جس میں دونوں کو تقریباً 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا تھا۔ آفاق شاہد کا بیٹا امتیاز شاہد اپنے باپ کے ساتھ کاروباری امور دیکھتا تھا اور ان دنوں دانش کو بھی کاروبار سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ دلچسپی کیا پیدا ہو گئی تھی؟ بس کیا بھگت رہا تھا، تزئین سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا۔ باپ بھی اس کے کاروبار میں تو توجہ دیتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، کیونکہ مرزا اختیار بیگ کے بعد سارے کاروباری معاملات اسے ہی سنبھالنے تھے۔ اس سلسلے میں امتیاز شاہد سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی اور امتیاز شاہد نے اسے خصوصی طور پر کہا تھا کہ وہ اس کی شادی میں ضرور شرکت کرے، اور دانش نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ چنانچہ مرزا اختیار بیگ نے مقررہ دن کے بارے میں اس وقت جب صبح کا ناشتہ کیا جا رہا تھا طاہرہ جہاں کو بتایا۔ آپ کی ملاقات آفاق شاہد کی بیگم صاحبہ سے 2 یا 3 دفعہ ہو چکی ہے۔ وہ لوگ دانش کی شادی میں بھی آئے تھے۔ ان کے بیٹے امتیاز شاہد کی شادی ہے، ہمیں اس میں شرکت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں گے، طاہرہ جہاں نے رواداری میں کہا۔ تب مرزا اختیار بیگ تزئین کی جانب متوجہ ہوئے اور تزئین بیٹے، تمہیں بھی اس شادی میں شرکت کرنی ہے، اپنا سب سے خوبصورت لباس پہن کر، کیا سمجھی؟ طاہرہ جہاں بیگم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات تھی، تزئین کو بہو کی حیثیت سے ساتھ لے کر وہ اتنی بڑی محفل میں شریک ہو، انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی۔ لیکن مرزا اختیار بیگ نے جس طرح تزئین کو اس شادی میں چلنے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد ان کی ہمت نہیں پڑی کہ اس سلسلے میں کوئی ٹانگ اڑائے۔ ایسی ہی کیفیت خود دانش کی بھی تھی۔ اس نے چونکہ مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں بیگم کی شکل دیکھی تھی، لیکن جب طاہرہ جہاں کچھ نہ بولی تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ البتہ تنہائی میں اس نے مسکرا کر تزئین سے کہا، تو آپ اس شادی میں شرکت کر رہی ہیں؟ جیسا آپ کا حکم دانش۔ میں کبھی آپ کے حکم سے روگردانی کر سکتی ہوں؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، آپ تو آج تک میرے ہر حکم کی تعمیل کی ہے۔ جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ ارے ایک حکم البتہ میں دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ آپ اپنا سب سے خوبصورت لباس، جیسا کہ ڈیڈی نے کہا ہے، پہن کر اس شادی میں شرکت کریں گی، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ آپ وہاں اپنی اصل شکل میں جائیں گی۔ کس شکل میں؟ وہی جس میں میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اچھا، ڈھانچے کی شکل میں؟ جی، میں نے کہا نا آپ کے ہر حکم کی تعمیل میرا فرض ہے، میں جس طرح آپ چاہیں گے اسی طرح کروں گی۔ ویری گڈ، تو آپ یہ وعدہ کر چکی ہیں؟ جی، تب پھر مجھے منظور ہے، ذرا میرے لیے بھی کوئی خوبصورت سا لباس منتخب کر دیجیے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، تزئین نے بڑی سعادت مندی سے کہا، اور دانش خاموش ہو گیا۔ البتہ دوسرے دن طاہرہ جہاں نے کنی کتراتی تھی۔ ان دنوں نہ جانے کیسی کیفیت ہو گئی تھی، ذرا سے رش میں جاتی ہوں تو دل گھبرانے لگتا ہے اور طبیعت الٹنے لگتی ہے۔ جی ڈاکٹر کو دکھا دیجیے گا۔ وہ تو میں دکھا دوں گی، لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا شادی میں جانا ضروری ہے کیا؟ مرزا اختیار بیگ نے چونک کر طاہرہ جہاں کو دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، طاہرہ، بات سمجھ میں نہیں آئی تمہارے؟ میں جانتا ہوں کہ اچانک رش میں طبیعت کیوں گھبرانے لگتی ہے تمہاری، لیکن طاہرہ میری بات مانو، اگر تمہارے پاس کوئی حل ہے اس بات کا کہ دانش تزئین کو چھوڑ دے اور وہ اپنے گھر چلی جائے، تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ چلو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، لیکن کیا تمہارا خیال ہے دانش اسے چھوڑ دے گا؟ تم نے اس کی کیفیت دیکھی ہے، وہ خود بھی تزئین کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا ہے اور اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کے خلاف ہو۔ طاہرہ جہاں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ میں ایک باعزت انسان ہوں، میری عزت سے نہ کھیلو۔ میں کھیل رہی ہوں تو پھر سارے تماشے میں نے کیے ہیں۔ خیر، ان باتوں کو جانے دے، آپ کو چلنا ہے اور ہر قیمت پر چلنا ہے۔ اگر آپ صرف تزئین کو لے جاتے تو طاہرہ
مرزا اختیار بیگ کی گرج طاہرہ جہاں بیگم کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ انہوں نے غصیلی نگاہوں سے طاہرہ جہاں کو دیکھا اور نہ جانے کیوں طاہرہ جہاں کی آنکھیں جھک گئیں۔ اب تو ہر طرف سے ہی ان پر عذاب نازل ہو چکا تھا، چنانچہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف عزیزہ بیگم سسکتی رہی اور دیدار خالہ سوچ میں ڈوبی رہی۔ کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے گردن اٹھا کر کہا، اب کیا ارادے ہیں عزیزہ؟ کیا کچا چبا جاؤں گی اس کو؟ چھوڑوں گی نہیں دیدار باجی، چھوڑوں گی نہیں۔ آپ یقین کریں، ایسا دل ٹوٹا ہے دنیا سے کہ ساری دنیا ہی مکار لگنے لگی ہے۔ میں بھی، دیدار خالہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں دیدار باجی، آپ نے تو اس وقت میرا اس طرح ساتھ دیا ہے کہ اگر میری کوئی سگی بہن بھی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ کرتی۔ سگی بہنوں سے بڑھ کر ہوں تمہارے لیے عزیزہ، تم سمجھتی کیا ہو؟ چلو چھوڑو ان ساری باتوں کو، اب یہ بتاؤ کہ کیا کرو گی؟ چوٹی کاٹ دوں گی، ناک کاٹ دوں گی کمبخت کی، منہ کالا کر کے محلے میں گھماؤں گی، جو کر سکتی ہو وہ بتاؤ۔ غصے اور جوش میں تو یہ باتیں کہی ہی جاتی ہے، دیدار خالہ نے کہا۔ آپ بتائیے دیدار باجی، کیا کروں میں اس کمبخت کے ساتھ؟ اب اس کے آگے دیدار باجی اسے کیا صلاح دیتی ہے اور نیلم کا کیا حال ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔